فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری ذات، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک اپنی پوری زندگی کے اندر تم اپنی ذات میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک مطلب یہ ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا اس پورے کے اندر، یعنی اسلام پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ آدھے اسلام کو اختیار کرو اور آدھے کو چھوڑو۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بھی بیان فرمائی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اللہ کے کتاب کے بعض احکامات کو اختیار کرتے ہو، بعض کو ترک کر دیتے ہو؟ ایسا نہ کرو، اللہ کے پورے احکامات کو اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورا اسلام، اس بات کو تھوڑا سا ہمیں مزید سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پورا اسلام کیا ہے؟ پورا اسلام دیکھیں، ہماری جو زندگی ہے نا، یہ ہر انسان اپنی زندگی میں 6 چیزوں کے ساتھ اس کا لازمی تعلق ہوتا ہے۔ ایک عقیدہ، ایک عبادات اور ایک رسومات۔ یعنی کوئی دنیا کا انسان نہیں اس کا کوئی عقیدہ نہ ہو، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان اپنے معاشرے کے اندر کسی نہ کسی رسم و رواج کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی عبادت کرتا ہے۔ 3 چیزیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے معاشرت، دنیا کا ہر انسان معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ 5ویں چیز ہے معیشت، دنیا کے ہر انسان معیشت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور 6ٹھی چیز ہے سیاست، کہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی حصے میں نہ کسی طریقے سے سیاست کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ 6 انسانی زندگی کے گوشے ہیں۔ ان 6 گوشوں میں اسلام کو لانا، یہ پورا کا پورا اسلام ہے۔ یعنی ہمارے عقیدے کے اندر بھی اسلام ہو، ہماری رسومات کے اندر بھی اسلام ہو، ہماری عبادات کے اندر بھی اسلام ہو، ہمارے معاشرت کے اندر بھی اسلام ہو، ہماری معیشت کے اندر بھی اسلام ہو، اور ہماری سیاست کے اندر بھی اسلام ہو۔ تو ان 6 گوشوں کے اندر اسلام آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ پوری زندگی، تو یہ پوری زندگی کے اندر اسلام کہلائے گا۔ آج بدقسمتی سے ہم جو ابتدائی جو 3 چیزیں ہیں ان میں ایک تو کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آ جائے، ہم عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رسومات پر بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ یار یہ رسومات غلط ہے، شادی کی اس طرح کی رسومات غلط ہیں، اس طرح کی صحیح ہیں، فوتگی کس طرح کی غلط ہیں، اس طرح کی صحیح، اس پر بھی بات ہم کرتے رہتے ہیں۔ عبادت کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر کوئی غلطی نہ کریں۔ لیکن اگلے جو 3 گوشے ہیں ان کی طرف بحیثیت مسلمان ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ہم معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنی معیشت کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ انفرادی طور پر تو لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اجتماعی طور پر ہم اپنی معیشت کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ مجموعی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، یہ ملکی سطح پر ہماری معیشت مسلمانی والی نہیں ہے۔ وہ ساری کے ساری معیشت ہماری سودی نظام پر کھڑی ہے، اور سودی نظام وہ ہے کہ جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور یہ معاشروں کو اور لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور 6ٹھی چیز سیاست ہے کہ ہماری سیاست کے اندر بھی اسلام نہیں ہے، کیونکہ سیاست عام طور پر کہا جاتا ہے جی اسلام کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ اسلام کا سیاست کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نہ صرف تعلق ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں سارے کے سارے سیاستدان تھے، اور سیاست کے حوالے سے جتنی رہنمائی ہمیں اسلام نے دی ہے اتنی شاید کسی اور دنیا کے دین و مذہب اور ملت نے اپنی قوموں کو دی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سیاسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ کے مدینہ میں آ کر جتنی جدوجہد کی ہے ساری جدوجہد سیاسی جدوجہد تھی۔ آپ نے مدینہ میں آ کر چند صحابہ کرام سے لے کر ایک تحریک کو شروع کیا، اور کرتے کرتے 8 سال کے اندر مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور پھر اگلے 1-2 سال کے اندر تقریباً سارا عرب جو ہے فتح ہو گیا، اور پھر آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل عرب بھی فتح ہو گیا، اور اسلام کا سیاسی نظام باہر کے ملکوں میں پھیلنا شروع ہو گیا، اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تو اسلام سیاست کا حکم دیتا ہے، اور ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی طور پر بھی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا وقت لگائے، اپنی جدوجہد کرے، اور یہ آواز اٹھائے کہ میں مسلمان ہوں،
مجھے اسلامی نظام چاہیے، مجھے اسلامی قانون چاہیے، تاکہ میں دنیا کے اندر جس طرح میں اپنی انفرادی زندگی میں نماز روزہ عقیدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی طرح اجتماعی زندگی میں مجھے قانون بھی اسلام کے مطابق ملے، میں عدالت میں جاؤں تو وہاں پر مجھے انصاف بھی اسلام کے مطابق ملے، میں تھانے کچہری میں جاؤں تو وہاں پر بھی اسلام کے مطابق مجھے جو ہے رسپانس ملے، میں اگر کسی بینک میں جاؤں، کاروبار میں جاؤں، دکان پہ جاؤں تو وہاں پر معیشت بھی مجھے اسلامی ملے۔ تو یہ پورا چیز، اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں سیاسی شعور رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ معیشت، معاشرت، سیاست یہ دین کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، عقیدہ، رسومات، ان کو اسلامی اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح معاشرت، معیشت اور سیاست کو بھی اسلامی بنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔